الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء سبحان اللہ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معززین کرام، آپ لوگ ایسے ملک میں آباد ہیں جہاں پوری روئے زمین کے مسلمان مذہبی پیشوا پیران طریقت تشریف لاتے ہیں اور مختلف زبانوں میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں. اس لیے یہاں کا ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اس کے مطلب یہ کہنا مشکل ہوگا کہ اس کو کچھ نہیں پتہ، یعنی کچھ نہ کچھ وہ ضرور جانتا ہے، اور بعض باتیں ایسی وہ سنجیدگی سے بھی جانتا ہے کہ جو بہت سارے دانشوروں کے علم میں نہیں ہیں. ایک آدمی منڈی میں رہتا جو ہے، ہر طرح کا سودا وہاں آتا ہے جو اس کو آشنائی ہو سکتی ہے، دوسرے لوگوں کو نہیں ہو سکتی. اور مجھے بھی زندگی کا 32واں برس اس ملک میں گزر رہا ہے، اور اس ملک کا ایک فیشن ہے کہ جو بھی مذہبی پیشوا آتا ہے پہلے سال بھر تو اس کے پاؤں نہیں لگنے دیتے، اس قدر اس کو باور کراتے ہیں کہ اس جیسا تو زندگی میں کبھی کو پیدا ہی نہیں ہوا، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اور سال کے بعد اس کو ایسا سرین کے بل گراتے بھی ہیں کہ نہ اس کا وضو باقی رہتا ہے نہ اس کی آبرو باقی رہتی ہے. اور ایک سال کے بعد اپنی عزت و وقار کو قائم رکھنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ قدرت کے فیصلے ہیں. اگر کسی کی عزت باقی ہے، کسی کا علمی وقار باقی ہے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے. یہاں کے فیشن کی رواداری نہیں ہے، فیشن اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ہم مختلف طبقات سے ہمارا تصادم بھی ہو چکا ہے، دوستی بھی ہو چکی ہے، مخالفت بھی ہو چکی ہے. اب نہ ہمارے لیے کوئی دوستی نئی بات ہے نہ کوئی دشمنی نئی بات ہے. لیکن ایک بات آپ کو خوش ہو کے سنیں ناخوش ہو کے سنیں، آپ کو ماننا پڑے گی کہ نعرہ حیدری کی پہلے دن سے مخالفت ہوئی ہے. ہم نے پہلے دن سے اس پر سٹینڈنگ لی ہے اور یہ راؤنڈ ہم مار گئے، کیونکہ جو لوگ کہتے تھے کہ لاہور میں نعرہ حیدری پر تقریر کر کے خیریت سے پنڈی واپس چلا جائے ہم اس کو اپنا باپ تسلیم کریں گے، ان کے شہر میں جا کے تقریر کی ہے، وہ روک نہیں سکے اور خیریت سے بھی. پھر یہ کہ وہ تقریر چھپی ہے، اب مارکیٹ میں وہ دستیاب ہے، اس کے جواب پر کوئی بزرگ قلم نہیں اٹھا سکا. منہ چڑھانا چاہے تو روک کوئی نہیں سکتا. دلائل کی روشنی میں کسی کے پاس جواب نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے. اگر اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا تو یہ پہلا راؤنڈ تھا،
تو اللہ کے فضل کرم سے ہم مار گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب رہ گئی اگلی بات، وہ جس مضمون پر میں کتاب لکھ رہا تھا، الحمدللہ پہلا جلد اس کا مکمل ہو کر چھپنے کے لیے گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 375 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اور اس میں کوئی شیعہ کتاب نام کی بھی استعمال نہیں کی، اہل سنت کی مستند کتابیں پیش کی، اور سوسائٹی پر واضح کیا یہ جتنے شور مچانے والے اصل ریکارڈ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور قدرت کے فیصلے ہیں، کسی کو مہیا نہیں ہوا، کسی نے اس پر پیسے نہیں خرچ کیے، جس کو مہیا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ بیگم کے زیورات خریدنے کے مقابلے میں، کوٹھی بنانے کے مقابلے میں کتابوں پر پیسے کیوں خرچ کریں۔ اور لطف کی بات یہ کہ وہ کتابیں دنیا میں نایاب بھی ہیں، مگر اللہ کا کرم ہے، آج تک علم عقیدہ پر اس طرح اگر کسی نے لکیر بھی ماری ہے نا، میں نے مہیا کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کتاب میرے پاس نہیں اس کا کوئی حوالہ میں نے نہیں دیا، جو میں نے خود نہیں دیکھی اس کا حوالہ نہیں دیا، دیکھی ہوئی ہے کتاب موجود ہے، جب کوئی مجھے للکارے گا میں کتاب لے کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے آج تک کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں کیا، نہ آئندہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو چیلنج کرے گا اس کو جانے بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، یہ جو ایسے ہنگامے سے ہو جاتے ہیں مناظروں میں، دونوں جماعتوں میں طے کر کے آتے ہیں، جس جگہ کہیں شکست کے حالات پیدا ہو جائیں تو اسے ڈس 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 گولی چلا دو، شور مچا دو، ہڑپونگ مچاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹی وی پر بیٹھ جائیں گے، کتابوں کے ڈھیر وہ بھی لگا لیں گے، میں بھی لگا لوں، نہ ان کا کوئی مددگار نہ میرا کوئی مددگار، اندر سے کنڈی لگا لیں گے، پھر جس کو اللہ دے۔ تکبیر اس میں اس بات کا چانس نہیں ہوگا کہ کوئی دھاندلی کرے، باری باری بات کریں گے، اتنے منٹ کریں، اتنے منٹ آپ کریں، اتنے منٹ میں کروں، جو آپ کے پاس دلائل ہیں اپنے مدعا کے وہ پیش کریں، جو میرے پاس ہے میں پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ میرے دلائل کا توڑ کریں، میں آپ کے دلائل کا توڑ، لیکن بحوالہ کریں، لیکن جو شور کرے گا وہ ہارا ہوا تسلیم ہوگا، یہ پہلے فیصلہ کر لیں گے۔ جو شور بچائے گا، دھاندلی کرے گا، قوم ٹی وی پر دیکھ رہی ہے، سمجھ نہیں آ سکے گی کہ کون آدمی بدیانتی کرتا ہے، سنجیدگی سے بات کرو، کوئی لڑائی نہیں ہے، ایک علمی تحقیقات کا میدان ہے، بات کرو سبحان اللہ۔ تو بات کھل جائے گی انشاءاللہ۔ بے شک کنڈی لانچ کی حکمت ہے، ہیں کنڈی لانچ کی حکمت ہے۔ وہ بعض بندے باہر کھلتے ہوئے سہ میں کوئی ڈنڈ والا باندھ کھلنے دی باہر آگے شہ پھر اندر جا کرسی پہ علی نہ پتھر اس کے یہ پتہ لگ گیا کہ گولی نہ کس طرح۔ وہ کافی بڑی بڑی باڈیوں کے لوگ ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم شاذور ہیں، لیکن یہ پھر میدان آئے گا تو بات صاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کنڈی لگانے کی یہ مسئلہ ہے، پھر کو نہیں آنا یہ کنڈی لانی نہیں مطلب یہ کہ یہ اللہ کا دین ہے، اس کو بدیانتی کے زور پر لوگوں تک پہنچانا یہ خدا پرستی نہیں ہے۔